جنہوں نے جس پاخنڈی بابا نے مہراج نے جو ہمارے اسلام کے اوپر جو کیچڑ اچھالا، معلوم نہیں ہے اس کو خود اپنے مذہب کے بارے میں کہ وہ جس کو مانتے ہیں، جس رام کو اپنا بھگوان کہتے ہیں، جس سیتا کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، اسی رام کی بیوی جس کو وہ لوگ بھگوان مانتے ہیں، اسی سیتا کو رام کی بیوی کو راوڑ جنگل میں لے کر بھاگ گیا، جنگل سے جنگل لے کر بھاگ گیا منگل کرنے کے لیے، لیکن اس کو خود کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دامن کتنا گندا ہے، ہم جس دھرم کو مانتے ہیں ہمارا دھرم کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، ہم جس رب کو جس بھگوان کو مانتے ہیں اس بھگوان کی کیا تاریخ ہے، اس بھگوان کے کیا کرتوت اور کیا کارنامے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 1% قسم کے بابا جی ہیں، ان کا نام ہے رام گیری مہاراج۔ انہوں نے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے یہ الفاظ کہا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ عیاش قسم کے تھے، جنہوں نے کم عمر بچیوں سے شادی کی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ سب سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے، جن کو سیرت معلوم نہیں ہے، میں ان کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 مرتبہ کی بیوہ عورت سے شادی کی۔ آپ بتائیں بھلا جو شخص عیاش ہو تو وہ شخص کیا 25 سال کی جوانی کی عمر میں 2 دفعہ کی بیوہ عورت اور عمر بھی 40 سال اس سے کبھی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہے کہ جن کو مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی مشن سے ہٹ جائیں، آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو دعوت دیتے ہیں، یہ دعوتوں کا کام چھوڑ دیں، ہمارے جو بت ہیں، ہمارے یہ جو معبود ہیں، ان کو برا بھلا کہنا آپ چھوڑ دیں، تو میں آپ کو پورے عرب کی جو سب سے زیادہ مالدار اور جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوگی حسین و جمیل، میں آپ سے ان سے آپ کا نکاح کرا دوں گا۔ لیکن آپ ان مشن کو چھوڑ دیں جو آپ کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے نبی جیسے کہ یہ رام گیری مہراج 1% قسم کے انسان، مکار قسم کے انسان، جو ہندو اور مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کا جو آغاز کروانا چاہتے ہیں، ان کو آپ بھی بتا دیں، میں بھی اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے، نہ تو آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں معلوم ہے اور نہ ہی آپ کو ہمارے جو مذہب ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں اتنا صرف معلوم ہے کہ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں ان سے شادی کی۔
تو آپ یوں سمجھنے لگے کہ ان کے نبی عیاش تھے. اگر میرے نبی عیاش ہوتے تو اس وقت ابو جہل کی باتوں کو مان لیتے, اور اس وقت آپ کو سرداری بھی مل رہی تھی, اور عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت, حسین و جوین اور کنواری اور مالداری لڑکی سے شادی بھی آپ کی ہو سکتی تھی, ہونے کو تیار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا کہ آپ ہمارے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دے, پھر بھی میں اپنے ان دعوت کے کام سے باز نہیں آؤں گا. اگر عیاش ہوتے تو عیاش لوگوں کے لیے کیا چیزیں ہیں, جو مشن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں لگ جاتے, لیکن نہیں. تو اس سے یہ معلوم چلا کہ میرے نبی عیاش نہیں تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ہندوؤں کو بھی معلوم ہونا چاہیے, اور ہمارے جتنے بھی اسلام مذہب کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, ان میں سے صرف ایک ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے کنواری کی حالت میں شادی کی. ورنہ جو عیاش ہو وہ کیا 10 ایسے لڑکیوں سے شادی کریں گے جو طلاق شدہ ہو, جو بیوہ ہو, اور جو کیا کہتے ہیں 2 دفعہ کی بیوہ عورت ہو, اور کیا کہتے ہیں 40 سال کی عمر کی ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نوجوانوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جو عیاش ہوتے ہیں وہ اپنی عیاشی کیا 50 سال کی عمر میں کرتے ہیں, کہ وہ اپنے 20 سال سے لے کر 30-35 کے یہ جو 25 اور 30 کی یہ جو عمر ہوتے, اس سال میں انسان عیاشی کرتے ہیں, نہ کہ 50 سال کی عمر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت عائشہ سے, نمبر 1 وہ تو اللہ کے حکم کی ذریعے سے کی, اللہ کا حکم ہوا, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ اللہ کا حکم ہے آپ ان سے نکاح کریں, تو اللہ کے حکم کو بجا لایا, اور وہ بھی آپ نے 50 سال کی عمر میں نکاح کی. 50 سال کی عمر کو آدمی عیاشی کرتا ہے, عیاشی کرنے کو تو 20-25-30 سال کی عمر ہوتی ہے. اور دوسری باتیں, میرے اور آپ کے جو نبی تھے, آپ کے اور میرے جو لاڈلے چہیتے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے نکاح کی, معلوم ہے کہ شریعت کیا کہتا ہے, ہمارے شریعت سے عمر کی کوئی تعلق نہیں. ہمارا شریعت اسلام جو ہمارا بالکل صاف پاک جو شفاف مذہب ہے, ہمارا اسلامی شریعت یہ کہتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں, ان کی شادی کروا سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو چکی تھی. کتابوں میں دیکھیں, آپ مطالعہ کریں, اور اس وقت عرب کے اندر کم عمر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی. عرب کا ایک دستور تھا, اور عرب میں اس عمر میں اکثر و بیشتر لڑکیاں جو ہیں بالغہ ہو جاتی تھی. تو جب لڑکیاں بالغہ ہو جاتی تھی تو ان کی عمریں نہیں دیکھی جاتی تھی, بلکہ ان کی شادی کر دی جاتی تھی. اور دوسری باتیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جنہوں نے جس پاخنڈی بابا نے مہراج نے جو ہمارے اسلام کے اوپر جو کیچڑ اچھالا, معلوم نہیں ہے اس کو خود اپنے مذہب کے بارے میں کہ وہ جس کو مانتے ہیں, جس رام کو اپنا بھگوان کہتے ہیں, جس سیتا کو اپنا بھگوان مانتے ہیں, اسی رام کی بیوی جس کو وہ لوگ بھگوان مانتے ہیں, اسی سیتا کو رام کی بیوی کو راوڑ جنگل میں
ہمیں لے کر بھاگ گیا جنگل سے جنگل لے کر بھاگ گیا منگل کرنے کے لیے، لیکن اس کو خود کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دامن کتنا گندا ہے۔ ہم جس دھرم کو مانتے ہیں ہمارا دھرم کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، ہم جس رب کو، جس بھگوان کو مانتے ہیں اس بھگوان کی کیا تاریخ ہے، اس بھگوان کے کیا کرتوت اور کیا کارنامے ہیں۔ اگر ان کا بھگوان کے بارے میں دیکھا جائے تو ان کے بھگوان کو جو لے کر راوڑ بھگے تھے، کہاں کہاں وقت گزارے، کیا کیا کیے، وہ اس مہراج کو معلوم نہیں۔ تو ہندو پاکھنڈیوں سے مہراج جو مہاراج قسم کے ہیں، جو بابا جی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، میں ان سارے فیصدی قسم کے کم بخت قسم کے بابا جیوں سے، پاکھنڈیوں سے میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسلام مذہب کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، کیچڑ نہ اٹھائے، لیکن ہمارا اسلام تو پاک اور شفاف ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ بھی مضبوط دلائل ہیں، لیکن آپ پاکھنڈیوں تمہارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی مضبوط ٹھوس پختہ ثبوت بھی نہیں ہے۔ جس مورتی کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اسی کو پوجتے ہو، پھر اسی کو پانیوں کے اندر بہا دیتے ہو، پھر اسی کی تحقیر کرتے ہو، اسی کی تذلیل کرتے ہو، ہاں یہ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے ہو اور یہ پاک صاف شفاف مذہب کے اوپر عیب لگاتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، اپنے بھگوان کو نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارا جو جس کو بھگوان مانتے ہو وہ اپنی بیوی تک کو نہیں بچا پائی، اس کو راوڑ لے کے بھاگ گیا، کیا کیا کیا، جنگل میں منگل کیا۔ اس لیے اب سے باز آ جاؤ ہندوؤں کے جو پاکھنڈی ہیں، جو سادہ مزاج ہندو ہیں، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ آپ اپنی جیسے ہمارے مسلمان بھائی اپنا ہمارا بھائی ہے، ویسے آپ بھی ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو پاکھنڈی قسم کے، جو ہندوتوا قسم کے جو ہندو ہیں، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسلام مذہب کے اوپر کیچڑ اٹھانے کے ذریعے سے یوں سوچیں گے کہ ان کو ہم بدنام کر دیں گے، بدنام خود ہو جائیں گے، زمانے آپ کو بدنام کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے مذہب کو بدنام نہیں کر سکتے۔